میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت ربی فلم یستجب لی، کہ تم میں سے ہر ایک شخص کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے، اور جلد بازی کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے اللہ کو پکارا اور اللہ سے دعا کی لیکن میرے رب نے میری دعا قبول نہیں کی۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین دعا قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو چیز اللہ سے مانگی ہے وہی چیز آپ کو فوراً مل جائے۔ اگر اس چیز میں خیر ہوگا اللہ رب العالمین آپ کو صحیح وقت میں دے گا۔ لہٰذا کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ انسان یہ سوچے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ایک شیطان کا ٹریپ ہے جس کے نتیجے میں وہ یہ چاہتا ہے، جس کے ذریعے وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ دعا مانگنا ہی اللہ سے چھوڑ دیں۔ لہٰذا آپ دعا مانگتے رہیں، کبھی جلد بازی نہ کریں، مانگتے رہیں اور اللہ سے خیر کا سوال کریں۔ جس چیز میں خیر ہوگا اللہ رب العالمین وہ چیز مناسب وقت میں آپ کو عطا کرے گا، اور اس میں اگر خیر نہیں ہوا تو اللہ رب العالمین آپ کے اس دعا کو پھر بھی اس اعتبار سے قبول کرے گا کہ اس سے بہتر چیز آپ کو عطا کرے گا، یا یہ کہ آپ پر سے کوئی مصیبت اللہ ٹال دے گا، یا یہ کہ اس چیز کو آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنائے گا۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کون سی دعا جلدی قبول ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے جو رات کے آخری حصے میں مانگی گئی ہو اور ہر فرض نماز کے فوراً بعد مانگی گئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ قرآن میں جہاں توحید کی تفصیل موجود ہے سورۃ الفاتحہ میں اس کا نچوڑ موجود ہے۔ پہلی آیت میں توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ ایک اللہ کو ماننا، اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے، دعا بھی اگر کسی سے مانگی جائے گی صرف اللہ سے مانگی جائے گی، عبادت بھی کسی کے سامنے کی جائے گی تو صرف اللہ سے کی جائے گی۔ جیسا کہ وہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں احکامات کا بھی بیان ہے کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو مدد کس سے چاہیں گے؟ صرف اللہ رب العالمین سے۔ سوال کس سے کریں گے؟ اللہ رب العالمین سے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، نعمتوں کو دینے والا بھی اللہ ہے، نعمتوں کو واپس لینے والا بھی اللہ ہے۔ تو سوال کس سے ہوگا؟ صرف اللہ رب العالمین سے۔ تو سوال بھی اللہ سے ہوگا اور عبادت بھی اللہ کی ہوگی، صرف اللہ کی۔ اور عبادت کی جو خاص علامتیں ہوتی ہیں، مثلا رکوع کرنا، مثلا سجدہ کرنا، یہ ساری عبادت کے سائنز ہیں، عبادت کی علامتیں ہیں۔ تو عبادت کی علامتیں بھی اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر کوئی آپ دیوار کے سامنے سجدہ کرے، یعنی دیوار کو سجدہ کرے، کسی درخت کو سجدہ کرے، درخت کے سامنے رکوع کرے، کسی انسان کے سامنے آپ رکوع کرے، سجدہ کریں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ رکوع کرنا، سجدہ کرنا یہ کہ عبادت کی علامت ہے، اور عبادت کی تمام علامت اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو رکوع، سجدہ، نماز، روزہ، ذکر اور ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے کی جائیں گی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم مدد بھی آپ سے ہی مانگتے ہیں، سوال مدد اللہ سے مانگی جائے گی۔ بڑا اللہ سے مانگنا ہمیں سیکھنا ہوگا، چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ سے مانگیے۔ آپ اللہ سے بات کیجیے، جس طرح آپ بات کرتے ہیں، اپنے آپ سے بھی بعض لوگ بات کرتے ہیں، تو اپنے آپ سے بات کرنے کے بجائے اللہ سے بات کیجیے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے، اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ سے قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، دوسرے پارے کی آیت ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ کل کروں گا، میں ایک نقطہ بتاؤں گا اللہ نے چاہا تو، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ بتائیں کہ ہم ان سے قریب ہیں۔ تو اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے قریب ہیں، تو پھر ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ ہم جب اللہ قریب ہے تو اللہ سے بات کریں گے۔ سارے انسان دور ہیں، ساری مخلوقات دھوکہ دیتی ہیں، ساری مخلوقات ایسی ہیں جو آپ کا ساتھ چھوڑ دینے والی ہیں، لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی واحد ذات ہے جو ہر وقت آپ کا ساتھ دینے والی ہے۔ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو آپ کو ایمان کی طرف بلا رہی ہے، جنت کی طرف بلا رہی ہے۔ دنیا اور دنیا داری تو دوزخ کی طرف بلاتی ہے۔ تو ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، تو دعا بھی اللہ سے، سوال بھی اللہ سے۔ اس کے علاوہ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے ساتھ ہمیں شریک ہونا ہے، ہمیں کن لوگوں کو فالو کرنا ہے اور کنہیں فالو نہیں کرنا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں ہی بتا دیا گیا، خلاصہ بریفلی، تفصیل تو پورا قرآن میں موجود ہے۔ فالو کرنا ہے ہمیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ فالو کرنا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ جسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نبی ہے، انبیاء کو فالو کرنا ہے، پروفیٹس کو فالو کرنا ہے جو معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان سے ہو نہیں سکتے، محمد علیہ السلام نے انہیں فالو کرنا ہے، اور صدیقین اور صدیقین کو فالو کرنا ہے، اور صحابہ کرام کو فالو کرنا ہے، والشہداء
اور جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، ان شہداء کو فالو کرنا ہے، والصالحین اور نیک لوگوں کو فالو کرنا ہے، اچھے لوگوں کو فالو کرنا ہے، سلف صالحین کو فالو کرنا ہے کہ تم حضرات وہ حضرات ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، ہم انہی حضرات کے راستے کی ہدایت کی طرف ہدایت کی دعا اللہ سے ہر نماز مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اور کن لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے یا اللہ، ہمیں ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا ہے جو مغضوب ہے، مغضوب علیہم، مغضوب علیہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا، یہ کون لوگ ہیں؟ مفسرین نے بتایا کہ یہود ہیں، تو یہود کیسے ہوگا مغضوب علیہم؟ ان کے پاس علم موجود تھا، علم تھا، آپ میں مذکور تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے، لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، علم ہونے کے بعد بھی عمل نہیں کیا، تو جو لوگ علم ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، وہ مغضوب علیہم ہیں، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو ہم سب پڑھنا چاہتے ہیں ایسے افراد میں ہم داخل نہ ہو، اور اور نہ ہی ہم ظالم میں ہونا چاہتے ہیں۔ ظالم کون ہے؟ جو لوگ گمراہ ہے، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، علم کے بغیر عمل کرتے ہیں، اور ظاہر ہے جب علم کے بغیر عمل کیا جائے گا تو پھر بدعات داخل ہو جائیں گی، خرافات داخل ہو جائیں گی، اور آپ ادھر ادھر بھٹکنے لگیں گے، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے، تو یہ ظالمین ہے جن میں مسائل کو مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ تو نہ ہمیں ایسا بننا ہے کہ علم ہونے کے باوجود ہم عمل نہ کریں، اور نہ ایسا کرنا ہے کہ ہم اندھی تقلید کریں، بلائنڈلی فالو کریں کسی کو بھی، علم نہیں ہے بس جو جو کر رہا ہے ہم بھی کرنے لگ جائیں، یہ بھی نہیں، ہمیں کتاب و سنت اور سلف صالحین کو تھامے رکھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ بہت اہم سورت ہے، اس کا خلاصہ مختصر میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد جس سورت کی ابتدا ہوتی ہے اسے سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ اب بقرہ کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم نے سب سنا ہے سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ، بقرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، تو اس سورت کو گائے کی صورت میں کہا جاتا ہے، گائے والی صورت میں کہا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس صورت میں بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس واقعے کا گائے سے تعلق ہے، بقرہ سے تعلق ہے، تو اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے اسی بارے میں؟ وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور کس نے قتل کیا، قاتل کون ہوتا ہے یہ معلوم نہیں چلتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ آتے ہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں اس کے قاتل کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کس نے اسے قتل کر دیا ہے، آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ان سے کہو کہ گائے کو ذبح کرے، اور پھر ذبح کرنے کے بعد اسی گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو، یعنی جو مر چکا ہے جس کا قتل کیا گیا ہے، اس کے باڈی میں ٹچ کریں، تو اس میں یہ کہ وہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا اور یہ بتا دے گا کہ قاتل کون ہے، مجھے کس نے مارا، اور بتا کر پھر مر جائے گا۔ تو یہ ایک معجزہ تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے صادر کروانا تھا اللہ رب العالمین کو۔ تو ایسے ہی ہوا، پھر پوری تفصیلات ہے، چونکہ یہ مجھے خلاصہ بیان کرنا ہے تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بڑی آسانی سے ایسا نہیں انہوں نے ذبح کیا، جو بنی اسرائیل کی عادت ہے وہ عادت کیا تھی میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ تو ہوتا یہ کہ ذبح کیا ان لوگوں نے آخر میں، اور پھر اس گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو ٹچ کیا، اور وہ مقتول زندہ ہوا اور قاتل کا پتہ بتا دیا۔ تو یہ کہانی کا ایک یہ جو معجزہ تھا، اس کا ایک خاص مقصد بھی تھا اللہ رب العالمین کا۔ ایک مقصد تو بہت بڑا یہ تھا کہ بہت سے لوگ بنی اسرائیل میں ایسے تھے جو باب الموت کے قائل نہیں تھے، یعنی موت کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے آخرت کے لیے، اس کا عقیدہ نہیں تھا ان کے یہاں۔ اللہ رب العالمین نے اس معجزے کے ذریعے انہیں دکھایا کہ دیکھو جس طرح اس گائے کو تم نے ذبح کر دیا تھا، یہ گائے مر چکی تھی، لیکن اس کے بعد اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کیا، تو اسی طرح تم کو بھی زندہ کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ بڑی آسانی سے ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل چونکہ بہت ایسی قوم تھی جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتی تھی، ہر طرح اللہ رب العالمین، اور اس پارے میں تقریباً پہلے پارے میں بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے، وہ ان کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتے تھے۔ دعویٰ تو تھا کہ ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے آج ہیں ویسے ہی تھے وہ، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کے فالوورز ہیں، لیکن جب عمل کرنے کا ٹائم آتا ہے تو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ کی سنتوں کو بھی ترک کرتے ہیں۔ ہم جیسا کرتے ہیں ویسے وہ کرتے تھے، وہ مانتے تھے، حضرت موسیٰ کو سامنے کہتے تھے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، اور فرعون کے پاس سے بچ کر بھاگ رہے ہیں یہ لوگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کے ساتھ آگے سمندر ہے، پیچھے اس کا لشکر موجود ہے فرعون کا، حضرت موسیٰ کو کہتے ہیں کیا ہم کو لے کر آگے، اچھا ہم
गुलामी कर रहे थे वही सही था, अब हमें समझना है हम कैसे जाएंगे। तो जब अपना मसला में नजर आता तो हजरत मूसा की इत्तिबा करते, लेकिन जहाँ थोड़ी सी फराक आ जाती और देखते हैं कि भाई अब तो मसला नहीं है, तो हजरत मूसा की नाफरमानी करने लग जाते थे। अल्लाह ताला ने इन पर कितनी मेहनतें की, फिरौन से बचाया, समंदर को पहाड़ के बीच से रास्ता निकाला, आसमान से मन और सलमान नाजिल किया, तरह तरह की चीजें नियामतें इनको दी, लेकिन बार बार गुनाही में जाते हैं, अपनी मर्जी से जाते। यही हुआ कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत फिरौन के पास, हजरत फिरौन नहीं, वो फिरौन के पास से जो है बचकर निकल आए, अल्लाह ने उन्हें नजात दे दी। तो हुआ ये कि बनी इसराइल एक आम के पास से गुजरी, गुजरने के बाद वो कौम ऐसी थी जो एक बुतों की इबादत करती थी। तो उन्हें देखकर मजा आया कि मूसा अलैहिस्सलाम ये कौम तो जो है इबादत कर रही है बुतों की, तो आप भी खुदा बना कर दीजिए ना, आप भी एक बुत हमें बना कर दीजिए जिसकी हम इबादत करें। तो हजरत मूसा भी परेशानी लगी, कैसी जाहिल कौम है कि जिनको हमने अल्लाह के पास से बचाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें बचाया, जुल्म से बचाया, फिरौन के जुल्म से बचाया, नजात दे दी तौहीद की दावत की बुनियाद पे, तौहीद के कायम होने की बुनियाद पे, और इसने जो है बुतों को देख लिया और फिर कह रही है कि ये कौम के आप बुत हमें भी बना कर दे दें। तो हजरत तो हुआ ये कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद देने के लिए कोहे तूर पर बुलाया था 40 रातों के लिए। इसकी तफसील गुजरेगी जब मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। तो उन दिनों में हुआ ये कि ये जो कौम थी बनी इसराइल, हजरत मूसा चूंकि मौजूद नहीं थे वहां पे, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक बछड़ा बना लिया, यानी एक बछड़े को माबूद बना दिया अपना, एक पुतला था बछड़े का, उसकी इबादत करने लग गए। तो इनके अंदर गाय की अजमत तकद्दुस कहीं ना कहीं इनके दिल में छुपी हुई थी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मख्तूल को के कातिल को कत्ल करवाने के लिए गाय को ज़बह करने का हुक्म जो दिया, उसमें जहाँ बहुत सारी हिकमतें थी, उनमें ये भी हिकमत थी कि जिसकी अजमत तकद्दुस जिसका इनके अंदर बैठ चुका है, जिन्हें वो खुदा से मिलाते हैं, तो एहसास हो कि वो ज़बह कर रहे हैं तो ये खुदा, ये चीज खुदा या ये जानवर खुदा नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही एक वाहिद जात है, वाहिद खुदा है। और भी कई हिकमत उलमा ने बयान की। तो इसी मुनासिबत से इस सूरत को क्या कहा जाता है, सूरतुल बकरा। अच्छा, इब्तिदा होती है सूरत की अलिफ लाम मीम से। अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्तआत में से है। हुरूफ मुक़त्तआत किसे कहते हैं? आपने कुरान की बहुत सी सूरतों में देखा होगा, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, हा मीम, नून, काफ, काफ, या, आइन, साद, ये सारे आपने पढ़े होंगे हुरूफ को। तो इन हुरूफ को हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। मुक़त्तआत का मतलब क्या होता है? अलग अलग। तो अलिफ लाम मीम ये अलग अलग हरफ है, इस वजह से इन्हें हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। अच्छा, इसकी मीनिंग क्या है? ये इसका जो सही इल्म है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। लेकिन इसको अल्लाह ने जिक्र किया क्यों? इसके पीछे बहुत सी हिकमत उलमाए किराम ने बयान की है, जिनमें से एक बहुत बड़ी हिकमत यही है, यही है हिकमत, यही तो अल्लाह को मालूम है। हिकमत एक बहुत बड़ी ये भी है कि चूंकि कुरान ने चैलेंज दिया कुफार को कि अगर आप अल्लाह के नबी को सच्चा नबी नहीं मान रहे और आप इस कलाम को कलामुल्लाह नहीं मान रहे, तो आप इस जैसी किताब लाकर दिखाइए। जब आप इस किताब का इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मोहम्मद का अपना कलाम है, अलियाज़ुबिल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कलाम है, आपका ये दावा है, तो आप इस जैसा कलाम लाकर दिखाइए, एक सूरत इस जैसा लाकर दिखाइए आप। तो अलिफ लाम मीम काफ हा या आइन साद, इन हुरूफ मुक़त्तआत के जरिए एक हिकमत इसके पीछे ये भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये भी पैगाम दिया कि देखो ये बड़ी हुरूफ है, अलिफ से लेकर या तक वही हुरूफ है, अलिफ लाम मीम काफ हा या आइन साद, ये अल्फाबेट में से ही है, अरबिक अल्फाबेट में से ही है। ये वही हुरूफ है जिनको इस्तेमाल करके तुम भी बात करते हो, जिनको इस्तेमाल करके तुम भी अपना कलाम बनाते हो। तो कुरान करीम भी हुरूफ में कोई अलग से हुरूफ इस्तेमाल नहीं किए गए, ये अलिफ से लेकर या तक को इस्तेमाल किया गया। इन्हीं हुरूफ का इस्तेमाल करने के बावजूद कुरान करीम फसाहत और बलागत में और अपने कलाम के एतबार से, अपने मानी के एतबार से इतने बुलंद मकाम पर है कि इस जैसा कलाम कोई पेश नहीं कर सकता। तो तुम भी इन्हीं हुरूफ का इस्तेमाल करते हो ना। अगर तुम कहते हो कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, तो इस जैसी सूरत इस्तेमाल करके बनाकर लाओ तुम इस हुरूफ को इस्तेमाल करके। तो ये भी एक बहुत बड़ी हिकमत है इन हुरूफ मुक़त्तआत की। बात सूरतुल बकरा की इब्तिदा होती है तो शुरू में इंसानों की 3 किस्में बयान की गई। पहली किस्म इंसानों की है मोमिनीन की, 3 ग्रुप्स है, उनका जिक्र है। पहला ग्रोह है मोमिनीन का, पहला ग्रोह है मोमिनीन का, और दूसरा ग्रोह है काफिरीन का, और तीसरा ग्रोह है मुनाफिकीन का। तो पहले मोमिनीन का जिक्र होता है, फिर कुफार का जिक्र होता है, फिर मुनाफिकीन का। मोमिनीन की खास सिफात को गिना अल्लाह ने, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मोमिनीन वो है, मुत्तकीन वो है जो गैब पर ईमान लाते हैं। गैब पर ईमान लाने का क्या मतलब?
غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ اپنے سینس آرگنس کے ذریعے اور اپنی محض عقل کے ذریعے اس چیز کا نالج حاصل نہیں کر سکتے. مثلا آخرت، مثلا جنت، مثلا جہنم، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں زندگی کے بعد، موت کے بعد دوبارہ زندگی، یہ ساری ایسی چیزیں جو غیر ہیں، غیب کی چیز ہے جنہیں ہم اپنے سینس آرگنس کے ذریعے تو نہیں چھو سکتے، دیکھ سکتے تو یہاں جنت دکھ رہی ہے مجھے. تو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو غیب کی چیزوں کے متعلق جو بھی خبریں دی ہیں ان پر ایمان لانا، بغیر دیکھے ایمان لانا، یہ ایمان کی شرط ہے. مومنین وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے بس ہم ایمان لاتے ہیں. رسول اللہ کی صحیح حدیث موجود ہے، آپ نے غیب کے متعلق یہ خبر دی ہے تو آپ میری عقل بتائیے، مجھے لگ رہا ہے کہ میری عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے عقل کو، میری عقل کو. تو ہمیں یہ نہیں کہا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پتہ نہیں صحیح بھی کہا ہے نہیں بھی کہا ہے، تو یہ ایمان ہی کیسا؟ یعنی ایمان تو یہ تھا کہ آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی تسلیم کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سچا نبی آپ نے تسلیم کر لیا ہے تو ہر چیز پر ایمان لانا ہے. اس کے بعد نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرنے نہیں کہا بلکہ کہا نماز قائم کرتے ہیں وہ مومنین. قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نماز کو تمام آداب، فرائض، واجبات، سنن و مستحبات، خشوع خضوع، تمام چیزوں کا لحاظ رکھ کر جب نماز ادا کی جائے تو اس کو اقامت الصلاۃ کہتے ہیں. تو یہ مومنین وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. تیسری چیز زکات ادا کرتے ہیں، اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں غریبوں پر خرچ کرتے ہیں. تو یہ وہ اوصاف ہے جن پر جو ہے ایک مومنین کو کیا ہے متصف ہونا چاہیے. اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد کفار کا ذکر ہوتا ہے کہ بھائی جو کفار ہیں وہ تو ہر گرمی میں انکار کر رہے ہیں، وہ تو مان ہی نہیں رہے. تو پھر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے پیچھے جتنی کوشش کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کہ کفار بھی ایمان لے آئے، وہ بھی بچ جائیں، وہ بھی جنت میں جائیں، وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. آپ کو فکر تھی، آپ بہت پریشان ہوتے تھے. تو اللہ نے فرمایا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یہ ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لانے والے، وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں. تو ان کے بدعمالیوں کے نتیجے میں، ان کے غلط عقائد اور غلط کردار اور غلط حرکتوں کے نتیجے میں ان کو دنیاوی سزائی یہ ملی ہے کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگ چکی ہے اور آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے. تو حق کو وہ قبول نہیں کر سکتے. اپنی آنکھوں سے دکھ تو ہے، حق بات سن تو ہے، لیکن حق کو وہ قبول نہیں کریں گے. تو یہ کفار کا ہے، تو ان کے لیے اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے. اس کے بعد پھر منافقین کا ذکر ہوتا ہے اور کثرت سے ان کے برے اوصاف کو، ان کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے. منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے دل میں کفر کو چھپا رہا ہو، اندر سے ہے کافر، اندر سے اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، اندر سے مسلمان نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے سامنے وہ مسلمان بنتا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، سازش کرنے کی بنیاد پہ، تاکہ سازش کرے اور مسلمانوں کے سامنے اپنا بنے اور پھر کفار کے سامنے پیچھے جا کر سازش کرے. تو ان کے برے اعمال کا اور ان کی بری حرکتوں اور بری صفات کا ذکر کیا گیا. دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، قلبی دلی بیماریوں میں مبتلا، حسد، کینہ، تکبر، اللہ کے احکامات اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں. کتنے آج بھی لوگ ہیں اللہ کے رسول کا علیہ باللہ مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ مسلمان سارے بیکورڈ ہیں اور مسلمان یہ ہے تو وہ ہے. تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے. ہمیں اس دنیا میں صبر کرنا ہے، آخرت ہمارے لیے کفار قریب جان جائیں گے کہ آخرت کا اچھا انجام کیوں ہے. دنیا میں تو مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا، لیکن اب جب معاشرے ہی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ مومن حق پر تھے اور ان کو اچھا انجام ان کا ہونے والا ہے یا ان کفار کا ہونے والا ہے. مذاق اڑایا کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بھی اس کی تردید کرتے ہیں. اس کے بعد اس صورت میں اس بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے. اب مختصر صاحب میں ذکر کروں گا انشاءاللہ، اس کو ختم کرنا ہے. حضرت آدم کی تخلیق کا بھی ذکر ہے کہ حضرت آدم کو اللہ رب العالمین نے بنایا اس زمین میں خلافت کے لیے، اپنا خلیفہ بنایا. قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. خلیفہ کا کیا کام کیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے احکامات کو وہ نافذ کرے، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق لوگوں کو بتائے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، ان پر عمل کرے اور اسے زمین میں نافذ کرے. تو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور جو مشہور واقعہ ہے سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو کس طرح جنت میں روکا گیا اور پھر شیطان نے کس طرح انہیں لغزش دی، پھر وہاں جنت سے نکالا گیا اور پھر اس دنیا میں بھیجا گیا. چلو یہ جو آپ حضرات اس واقعے سے اچھی طرح واقفی ہوں گے، بہت مشہور واقعہ ہے، اس لیے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس میں
نہیں جاؤں گا. تو اس کے بعد پھر اس بارے میں بنی اسرائیل کا کثرت سے ذکر ہے, ان کی جو برائیاں ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں. بنی اسرائیل ہے کون؟ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد سے. دیکھیں حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے, حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے, حضرت اسحاق بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے. تو ایک نسل چلتی ہے حضرت اسماعیل سے, حضرت ابراہیم کی ایک نسل حضرت اسماعیل سے چلتی ہے, اور حضرت ابراہیم کی دوسری نسل حضرت اسحاق سے چلتی ہے. ٹھیک ہے, تو حضرت اسحاق کے بعد جو ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہے, ان کی کنیت تھی اسرائیل, یعنی اللہ کا بندہ اسرائیل. تو حضرت اسحاق کی جانب سے جو نسل چلی ہے حضرت یعقوب پھر اولاد یعقوب, تو اس نسل میں جتنے لوگ آئے ہیں انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو اسی میں تمام انبیاء آئے آتے رہے کثرت کے ساتھ. اچھا, حضرت ابراہیم کے بعد جو حضرت اسماعیل ہیں ان کی جو نسل چلی, تو حضرت اسماعیل کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے. آخر میں ڈائریکٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے. تو یہ حضرت اسحاق کی جو نسل چلی, حضرت اسحاق پھر یعقوب اور پھر نیچے جو نسل چلی, انہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں. تو ان میں کثرت سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا. تو ان کو اتنی نعمتیں کی, اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے پھر انبیاء کو بنی اسرائیل نے قتل کیا. اور ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے, ہم تو بنی اسرائیل ہیں, ہم تو حضرت ابراہیم اور یعقوب اور اسحاق کی اولاد میں سے, ہم میں انبیاء پیدا ہوتے ہیں, تو ہم تو اللہ کے محبوب ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے ٹھیک کیا کہ بھائی اللہ کا وہی ہوگا جو عمل درست کرے گا. محض کسی خاندان میں نبی کے خاندان میں ہونا یہ کافی نہیں ہے نجات کے لیے. نجات تو صرف ملے گی جب عقائد بھی درست ہوں گے, اعمال صالحہ بھی درست ہوں گے, انبیاء کی اتباع بھی کرو گے. تو بنی اسرائیل نے کثرت سے جو ہے خلاف ورزی کی اور نافرمانی کی. بار بار ان کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ سیدھے راستے پر. حضرت موسیٰ پریشان ہو جایا کرتے تھے, چند تو ہوتے تھے افراد ایسے جو بالکل اطاعت کرتے تھے, لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی تھی جو وقتی طور پر اطاعت کرتی اور پھر نافرمانی کرنے لگ جاتی, جو ہم اور آپ جیسا کہ آج کر رہے ہیں. تو ان کو بھی بہت اللہ رب العالمین نے ان کے متعلق بہت سی باتیں سنائی ہیں. اس کے بعد ایک بہت ہی اہم بات, چونکہ ان کا ایک بہت بڑا جرم یہ بھی تھا کہ یہ تحریف کرتے تھے. تحریف کسے کہتے ہیں کہ تبدیل کر دینا. اللہ کی کتاب میں تورات میں انہوں نے تبدیلی کی. اللہ نے آیت نازل کی ہے کچھ اور یہ بیان کر رہے ہیں کچھ, کہ قرآن میں یہ لکھا ہے, ایسا نہیں لکھا. تو قرآن کو بھی بعض لوگوں نے بدلنے کی کوشش کی, تو تحریف کرنے کی کوشش کی, لیکن قرآن الحمدللہ چونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ دے رکھا ہے, آج تک محفوظ ہے. پچھلی کتابوں کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں لے رکھا تھا, تو اس میں تحریف ہو گئی, تبدیلی ہو گئی. تو تحریف کی بھی دو شکلیں ہوتی تھی. ایک یہ کہ آیت تو ایک ہی ہے, قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی, اس کی الفاظ میں کوئی چینجنگ نہیں کی, لیکن جس مطلب میں نازل ہوئی اس کے علاوہ اپنے طور سے مطلب بناتے ہیں, اس کا یہ نہیں, اس کا یہ مطلب ہے. تو یہ بھی تعریف ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ الفاظ کو بھی بدل دیا کرتے تھے. تو آج جو ہمارے پاس تورات موجود ہے, انجیل موجود ہے, بائبل موجود ہے, وہ اپنی اصل صورت میں نہیں ہے, اس میں تبدیلیاں آ چکی ہیں. تو یہ تعریف بھی بہت بڑا جرم تھا, تو یہ بھی وہ کیا کرتے تھے. اس کے بعد پھر وہی اس کا ذکر ہے بقرہ کا, جو میں نے پہلے بتا دیا. اس کے بعد ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے. ہاروت اور ماروت دو جرم ہے. ایک بہت بڑا جرم سحر کا بھی تھا, سحر کیا کرتے تھے یہ, اور آج بھی بہت زیادہ ہے ان میں کہ سحر کرتے, اور سحر کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے, سحر کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے. تو سحر کرنا کفر ہے, اتنا بڑا جرم ہے, اس کے باوجود یہود کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے جو آیت نازل کی, وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, تو اللہ رب العالمین نے ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں کو ان کے پاس بھیجا, ان کے پاس اتارا اور سحر کا علم سکھا کر بھیجا. ان کا کام یہ تھا کہ ان کے پاس جا کر انہیں بتاتے تھے کہ بھائی سحر کا یہ بھی عمل ہے, ایسا بھی سحر ہوتا ہے, ویسے بھی سحر ہوتا ہے, یہ تمام چیزیں کفر ہیں, ان سے بچے رہنا, ورنہ تم دین سے پھر جاؤ گے. ان چیزوں میں اختیار نہ کرنا, سحر نہ کرنا اور نہ کروانا. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے وہ کیا کرتے تھے, ہاروت ماروت کے پاس جا کر سیکھ لیتے. بھائی آپ کو کیا معلوم ہے, بتائیے کون کون سی چیزیں ہیں, کس طرح سحر کیا جاتا ہے, کون کون سا عمل ہے. تو وہ بتانے سے پہلے بھی بول دیتے تھے کہ دیکھو یہ کفر کرنا. میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ یہ بھی طریقہ, یہ بھی طریقہ ہے کہ ان تمام طریقوں سے تم بچ جاؤ, اس لیے سمجھایا جا رہا ہے. لیکن وہ لوگ جا کر ان کے سامنے کہا آپ سمجھائیے, اور سمجھانے کے بعد سیکھ لیتے نئے نئے طریقے, اور پھر سحر کرتے دوسروں کے اوپر.